اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو خالد مصطفیٰ کا سلام۔ آج 27 دسمبر ہے، پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن، جب ہم سے عالم اسلام کی ایک نڈر خاتون رہنما، پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم اور کروڑوں پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم سے چھین لیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک تاریخ ساز شخصیت تھی۔ ان کی تربیت ان کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زیر سایہ ہوئی۔ زمانہ طالب علمی میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلبہ یونین کی صدر رہیں۔ محترمہ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز اپنے والد کی پھانسی کے بعد کیا۔ محترمہ نے اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو کی سیاست سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جمہوریت، بہترین انتقام پر یقین رکھتی تھی، اور اس کا عملی مظاہرہ اس وقت دیکھنے کے لیے میں آیا کہ جب بھٹو کو پھانسی دینے کا مطالبہ کرنے والے حالانکہ پل پر جو مطالبہ سیاستدان کر رہے تھے اس وقت کے، ان تمام سیاستدانوں کو 70 کلفٹن میں جمع کیا اور اپنی والدہ کے ساتھ مل کر MRD کی تحریک شروع کی۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی نظریاتی تحریک تھی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ کارکنوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، جیلوں میں بند کیا جاتا تھا، شاہی قلعے میں بند کیا جاتا تھا، لیکن محترمہ نہیں جھکی۔ بالآخر محترمہ کو گرفتار کر کے کبھی سکھر، کبھی لانڈی جیل، اور مجبوراً پھر انہیں جلا وطن کرنا پڑا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب جلا وطنی میں زندگی گزار رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کے جو سافٹ امیج ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پاکستان اور پاکستانی جو ایک وقت میں دہشت گرد کے ناموں سے پہچانے جاتے تھے کہ پاکستان دہشت کی علامت ہے، لیکن محترمہ نے ہارورڈ، امریکن سینٹ، آکسفورڈ، امریکی کانگریس میں پاکستان کا سافٹ امیج بلند کیا۔ محترمہ نے 10 اپریل 1986 کو جب پاکستان آئیں تو ان کا نہایت شاندار استقبال کیا گیا، جس کا ریکارڈ آج تک نہیں کوئی توڑ سکا۔ محترمہ شادی کے بندھن میں بنتی ہیں اور اس کے بعد 1988 کے انتخابات آتے ہیں۔ یہاں پر محترمہ سے کچھ سیاسی غلطیاں ہوئیں۔ اسلم بیگ کو تمغہ جمہوریت دینا نہیں بنتا تھا۔ محترمہ نے اپنی اکثریت بنانے کے لیے MQM اور ANP کے ساتھ مل کر حکومت بنائی اور کمپرومائز پاورز لی۔ طاقتور حلقوں نے وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور وزارت فائنانس پر اپنے بندے تعینات کیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت کے صدر مملکت صدر غلام اسحاق خان جو IGI کے مخبر تھے، اور ان کے ہاتھ میں 8ویں ترمیم کی وہ تلوار 58B کہ جس کے تحت انہوں نے محترمہ کی حکومت کو ختم کیا۔ محترمہ نے جہاں سیاسی غلطیاں کی وہاں ان کے کچھ فیصلے بڑے دانشمندانہ تھے۔ محترمہ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، جو 1973 کے آئین کے بعد سب سے مقدس دستاویز ہے۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت 2 مرتبہ جمہوری حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی۔ محترمہ کو ایک مرتبہ پھر جلا وطن ہونا پڑا، اور 18 اکتوبر 2007 کو جب وہ پاکستان تشریف لائیں تو اس وقت ان کا استقبال کراچی کے غیور عوام نے جس محبت اور جس عقیدت کے ساتھ کیا وہ بھی قابل دید تھا۔ محترمہ کو ایجنسیز نے اور بہت سارے اداروں نے اپنی موومنٹ محدود کرنے کے لیے کہا، لیکن 18 اکتوبر کی رات کارساز کے مقام پر ایک نہایت شدید حملہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محترمہ کو تو محفوظ رکھا، لیکن سینکڑوں کارکن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ محترمہ 27 دسمبر کو
جب لیاقت باغ میں آ رہی تھیں تو اس وقت مقتدرہ نے، اداروں نے اور بہت سے لوگوں نے محترمہ کو وہاں جانے سے منع کیا، لیکن محترمہ نے کہا کہ میں اگر آج نہ جا سکی تو پھر کبھی نہ جاؤں گی، اور ان کی یہ بات امر ہو گئی۔ وہ گئیں، اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ محترمہ کی وفات پر ایک شعر نظر کرتا ہوں: تیری تربت پہ جاتے ہیں، تجھے جگاتے ہیں، بلاتے ہیں، یہ نادانی سہی لیکن یہ نادانی نہیں جاتی، تو وہ شاہکار فطرت تھا کہ جس کو چھین کر ہم سے نہیں جاتی، مشیت کی پشیمانی نہیں جاتی۔ اپنا خیال رکھیے۔